اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ایڈمنسٹریٹو لا میں اس کی ڈیفینیشن، اس کی نیچر اور اس کا اسکوپ پڑھیں گے۔ تو ڈیفینیشن سے پہلے یہ تو ہم جانتے ہی ہیں کہ کسی بھی ریاست کے 3 مین پلر ہوتے ہیں، جس میں سب سے پہلے لیجسلیچر ہے اور جوڈیشری ہے اور اس کے علاوہ ایگزیکٹو ہے۔ یہ تینوں مل کر کسی بھی اسٹیٹ کو چلاتے ہیں۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ لیجسلیشن سے مراد قانون سازی ہے جو کہ پارلیمنٹ بناتی ہے، اور جوڈیشری سے مراد عدالتیں ہیں جو قانون سازی پر نظر رکھے ہوئے ہوتی ہیں، یعنی کسی بھی کوئی غلط قسم کا قانون اگر کوئی پاس ہو جاتا ہے جس سے اسٹیٹ کو کوئی خطرہ ہوتا ہے یا وہ اسٹیٹ کے لیے صحیح نہیں ہوتا تو وہ اس کو نل اینڈ وائڈ کرنے کا اختیار رکھتی ہیں۔ اس کے علاوہ تیسرا ہے ایگزیکٹو۔ اس کا کام جو ہے وہ قانون کی عملداری قائم کرانا ہے، اور یعنی قانون کو ملک میں لاگو کرانا ہے، اور جب قانون سازی ہو جاتی ہے تو وہ مختلف ڈپارٹمنٹس کو چلانے کے لیے ان کو پاورز ڈیلیگیٹ کی جاتی ہیں تاکہ وہ ڈپارٹمنٹ یا ادارے جو ہے بہتر انداز میں کام کر سکیں۔ مثلا ہم اگر وکلاء کی بات کریں تو بار کونسل ایکٹ کے تحت وکلاء کام کرتے ہیں، یعنی اس ایکٹ کے تحت جو ہے اس کی فارمیشن، اس کا اسٹرکچر بنایا جاتا ہے، اس کے رولز اینڈ ریگولیشن ہوتے ہیں جس کی ذمہ داری اس کے جو گورننگ باڈی کی ہو جاتی ہے۔ یہ باڈی دراصل ایڈمنسٹریشن کا ہی کام کرتی ہے، اور یہ کام جو ہے ایڈمنسٹریٹو لا یعنی کہ اس کو پرووائڈ کرتا ہے، اور ایڈمنسٹریٹو لا کی مد نظر رکھتے ہوئے وہ گورننگ باڈی جو ہے کام کرتی ہے۔ اچھا، تو اس سے پہلے کہ ہم ایڈمنسٹریشن لا کی طرف جائیں مزید ڈیٹیل میں یا اس کے ہم نیچر کو اور اسکوپ کو پڑھیں، تو پہلے ایک دفعہ پھر ہم جو ہے ایڈمنسٹریشن لا کی ڈیفینیشن کو دیکھ لیتے ہیں جو کہ ہم نے پڑھی تھی۔ اس میں یہی تھا کہ ایڈمنسٹریٹو لا کین بی ڈیفائنڈ ایز دیٹ برانچ آف لا which deals with powers of administrative authorities of government, deals with that manner in which such powers are exercised, and deals with those remedies which are available to affected persons against administrative authorities, especially when administrative authorities abuse their powers۔ تو اس کا ہم ڈیٹیل سے پڑھ چکے، لیکن اس کا مقصد یہی ہے کہ یہ ایک قسم کے ایسے یہ وہ شاخ ہے جو حکومت کے انتظامی حکام کے اختیارات کے متعلق ہوتی ہے، یعنی اس کے انداز سے متعلق ہوتی ہے، جس انداز میں ایسے اختیارات کو استعمال کیا جاتا ہے ان کے متعلق ہوتی ہے، اور وہ ریمیڈیز سے متعلق ہوتی ہے، جو ریمیڈیز کسی بھی انتظامی حکام کے خلاف جو متاثرہ شخص کو جو ہے مہیا کی جاتی ہیں، تو ان سے متعلق یہ پھر ایڈمنسٹریٹو لا ہے۔ اب بات کرتے ہیں ہم نیچر آف ایڈمنسٹریٹو لا کی۔ نیچر آف ایڈمنسٹریٹو لا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ایڈمنسٹریٹو لا جو ہے ایک سائنس آف لا ہے جو کہ تقریباً 20th سینچری میں ڈیولپ ہوا، یعنی یہ ایک موجودہ سائنس آف لا ہے۔ تو نیچر آف لا کے بارے میں ہم یہ لائنیں آپ کے سامنے آئی ہیں، ان کو پڑھتے ہیں۔ In present situation, nature of administrative law has become constitutional, legislative and judicial. Its nature is constitutional because it derives its validity from Constitution. Its nature is legislative because it receives its powers from delegated legislations, and its nature is judicial because it possesses quasi judicial powers۔ یعنی تینوں انہوں نے ذکر کیا کہ یہ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل بھی ہے، کیونکہ کانسٹیٹیوشنل اس لیے ہے کہ یہ جو ہے اس کی کانسٹیٹیوشن سے اس کی ویلیڈیٹی جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن سے ہی ملتی ہے، اور لیجسلیٹو یہ اس لیے ہے کہ اس کی پاورز ڈیلیگیٹ جو ہوتی ہیں وہ لیجسلیشن سے ہوتی ہیں، اور پھر اس کی جو یہ جوڈیشل کس لیے ہے کہ نیچر جوڈیشل ہے، اس لیے ہے کہ اس کو جو ہے ایک قسم کی quasi جوڈیشل پاورز ہوتی ہیں۔ اور اب ہم بات کریں گے اسکوپ آف ایڈمنسٹریٹو لا کی۔ In a government, there are few administrative organs, and certain functions are allotted to these administrative organs. As administrative law is restricted to these administrative organs, therefore its scope is also limited to such organs. یعنی جو اس کے آرگنس ہیں کسی بھی گورنمنٹ کے، تو وہ جو ہے اس کو ایک خاص قسم کے فنکشنز جو ہے ان کو دیے جاتے ہیں کہ آپ یہ اپنے دائرۂ کار کے اندر رہتے ہوئے ان فنکشنز کو انجام دیں، اور پھر اس میں جو ہے جو اس قانون سازی کی ہوئی ہوتی ہے اس کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے ان آرگنز کے اندر، اور اگر وہ حد سے تجاوز کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو روکا بھی جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے اس کا ایک اسکوپ ہوتا ہے، اور بڑا لیمیٹڈ سا اسکوپ ہوتا ہے۔ اس میں چند اس کے میں نے اس کے دیکھیں آپ کے سامنے اسکرین پر نظر بھی آئیں گے، چند وہ کر دیے انگریڈینٹس کر دیے۔ یعنی اگر ہم اس کو دیکھیں، نمبر 1 ہے اس کا اسٹیبلشمنٹ آف ایڈمنسٹریٹو آرگنس۔
ایڈمنسٹریٹو لا ڈیلز ود اسٹیبلشمنٹ آف ایڈمنسٹریٹو آرگنس، یعنی انتظامی جو قانون ہے یا ایڈمنسٹریٹو لا ہے وہ ایک قسم کا انتظامی تنظیموں کا قیام سے ہوتا ہے، یعنی جو مختلف ڈپارٹمنٹس بنائے گئے ہوتے ہیں ان کے قیام کی وجہ سے ہی ہوتا ہے، ان کی وجہ سے ہی وہ چل رہا ہوتا ہے۔ جب مختلف ڈپارٹمنٹس بنتے ہیں تو جو ہے پھر یہ انتظامی قانون جو ہے یا ایڈمنسٹریٹو لا جو ہے وہ اس پر لاگو ہوتا ہے۔ نمبر 2 اس کے اندر دیکھیں تو کنٹرول آف ایڈمنسٹریٹو آرگنس ہے، یعنی اٹ از ایڈمنسٹریٹو لا تھرو وچ کنٹرول آف ایڈمنسٹریٹو آرگنز از اسٹڈیڈ، یہ ایڈمنسٹریٹو لا ہی ہے جس کے ذریعے جتنی بھی جو آرگنز ہیں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کی نگرانی کی جاتی ہے، ان کو جو ہے دیکھ بھال کی جاتی ہے، ان کا جو ہے قسم کا مطالعہ کیا جاتا ہے، ان کو نظر رکھی جاتی ہے۔ نمبر 3 ہے میتھڈس اینڈ پروسیجر آف ایڈمنسٹریٹو آرگنس، تو اس میں یہ ہے کہ جتنے بھی ایڈمنسٹریٹو آرگنز ہیں ان کے طریقہ کار کو، ان کے چلانے کے عمل کو، ان کے جتنے بھی جو دستور ہے اس کے بارے میں سارا کا سارا جو ہے یہ کیا ہے ہمارا ایڈمنسٹریٹو لا ہی پرووائڈ کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے نمبر 4 ہے نیچر آف اسٹرکچر پاورز اینڈ فنکشنز آف ایڈمنسٹریٹو آرگنس، یعنی جتنی بھی انتظامی قانون یعنی ایڈمنسٹریٹو لا ہے وہ انتظامی تنظیموں یعنی جو ہمارے آرگنز ہیں ان کی ساخت، ان کے اختیارات اور ان کے فرائض کی ایک قسم کا فطرت کا احاطہ کرتا ہے، وہ ان کو بتاتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے ان کی کیا پاورز اینڈ ڈیوٹیز ہیں، ان کا اسٹرکچر کیا ہوگا، کون لوگ اس کے ہیڈ ہوں گے، کس طریقے سے چلایا جائے گا، یہ ساری باتیں جو ہیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ اور نمبر 5 ہے ہمارا ریلیونٹ ریمیڈیز، ایڈمنسٹریٹو لا پرووائڈز ریمیڈیز ٹو دوز پرسنز ہوز رائٹس آر انفرنجڈ بائی آپریشنز آف ایڈمنسٹریٹو آرگنز ڈیورنگ کورس آف ایڈمنسٹریشن، یعنی ایڈمنسٹریٹو لا کیا وہ پرووائڈ کرتا ہے ریمیڈیز ان لوگوں کو جن کے رائٹس جو ہیں وہ وائلیٹ ہو رہے ہوتے ہیں، جن کو جو وہ ایڈمنسٹریشن کے دوران جو ہے اپنی جو ڈیوٹیز دے رہے ہوتے ہیں اور ان کے جو اعمال ہوتے ہیں یا ان کے جو رائٹس ہوتے ہیں ان کو پامال کیا جا رہا ہوتا ہے، ان کے رائٹس کی چھیڑ چھاڑ کی جا رہی ہوتی ہے، ان کو نقصان پہنچایا جا رہا ہوتا ہے، تو یہ پھر جو ہے ایڈمنسٹریٹو لا ہی ہے جس کو وہ جو ان لوگوں کو جو متاثرہ لوگ ہیں ان کو ریمیڈیز پرووائڈ کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہے نمبر 6 اور ہمارا لاسٹ پوائنٹ کہ رول میکنگ پاور آف ایڈمنسٹریٹو آرگنز، ایڈمنسٹریٹو لا از لمیٹڈ ٹو رول میکنگ پاور آف ایڈمنسٹریٹو آرگنز، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایڈمنسٹریٹو لا جو ہے وہ قانون سازی کے لیے جو ہے اس کو بڑے مخصوص سے اور مختصر سے اختیارات دیے ہوئے ہیں، اور وہ اپنے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اس آرگن کی حد تک رہتے ہوئے جس آرگن کے اندر وہ کام کر رہے ہیں وہ اپنے جو ہے رول میکنگ کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھا آج آپ کا ایڈمنسٹریٹو لا کے اندر ہمارا ٹاپک، جس میں ڈیفینیشن کو بھی ذکر کیا ہم نے، نیچر کو بھی اور اسکوپ کو بھی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ کلاس کے اندر پھر ملیں گے، تب تک کے لیے راشد نصیب کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔